حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں احسن القصص سب سے خوبصورت قصہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا بچپن سے جوانی تک کا سفر صبر، تقویز اور اللہ پر توکل کی ایک عظیم داستان ہے۔ 1. بچپن اور خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت خوبصورت اور نیک سیرت تھے۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ بچپن میں آپ نے ایک خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو انہوں نے بھانپ لیا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی بلند مقام عطا فرمائے گا، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خبردار کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ بھائیوں کی حسد اور کنویں کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ وہ والد سے اجازت لے کر آپ کو سیر و تفریح کے بہانے جنگل لے گئے اور وہاں آپ کو ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ گھر آ کر انہوں نے جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور ثبوت کے طور پر آپ کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ 3. غلامی کا سفر اور عزیز مصر کا گھر۔ کنویں کے قریب سے گزرنے والے ایک قافلے نے آپ کو نکالا اور مصر لے جا کر ایک معمولی قیمت پر بیچ دیا۔ آپ کو مصر کے وزیر عزیز مصر نے خرید لیا۔ انہوں نے آپ کی ذہانت دیکھ کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کا خیال رکھو، شاید یہ ہمارے کام آئے۔ یہاں سے آپ کی جوانی کا آغاز ہوا۔ 4. آزمائش اور پاکدامنی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ نے آپ کو بے مثال حسن اور علم عطا فرمایا۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، معاذ اللہ کی پناہ، وہ میرا رب یا مالک ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ اس پاک دامنی کے نتیجے میں آپ پر جھوٹا الزام لگایا گیا اور آپ کو جیل بھیج دیا گیا۔ 5. قید خانہ اور خوابوں کی تعبیر۔ آپ نے کئی سال قید میں گزارے، وہاں بھی آپ نے دعوت حق کا کام جاری رکھا۔ جیل میں آپ نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی جو بالکل سچ ثابت ہوئی۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا، تب یوسف علیہ السلام کو یاد کیا گیا۔ 6. جیل سے رہائی اور اقتدار۔ آپ نے بادشاہ کے خواب کی ایسی بہترین تعبیر بتائی کہ وہ آپ کی حکمت کا قائل ہو گیا۔ آپ کو باعزت طریقے سے رہا کیا گیا اور مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ اس طرح اللہ نے آپ کو بچپن کی تکلیفوں کے بدلے جوانی میں مصر کی بادشاہت اور عزت عطا فرمائی۔ 7. مصر میں قحط اور بھائیوں کی آمد۔ بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے مطابق مصر میں 7 سال خوب غلہ ہوا اور پھر 7 سال شدید قحط پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی سے غلہ ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ جب قحط پھیلا تو کنعان، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے مصر آئے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ آپ نے ان کی خوب خاطر تواضع کی اور شرط رکھی کہ اگلی بار اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ 8. بنیامین کی مصر آمد۔ بھائیوں نے والد کو بڑی مشکل سے راضی کیا اور بنیامین کو مصر لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں بنیامین کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ آپ نے ایک تدبیر کے تحت بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائیوں نے یہ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ انہوں نے والد سے بنیامین کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ 9. حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم۔ جب بھائیوں نے واپس جا کر بتایا کہ بنیامین بھی مصر میں رک گیا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم تازہ ہو گیا۔ آپ یوسف علیہ السلام کی یاد میں اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن آپ نے پھر بھی فرمایا، میں اپنا دکھ اور غم صرف اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کا انکشاف۔ تیسری بار جب بھائی غلہ لینے آئے اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور آپ نے فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ نادانی میں کیا کیا تھا؟ بھائی حیران رہ گئے اور پوچھا، کیا تم واقعی یوسف ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ بھائی شرمندہ ہوئے اور معافی مانگی تو آپ نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔
11 خاندان کا ملاپ اور خواب کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھائیوں کو دی اور کہا کہ اسے والد کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر پورا خاندان مصر پہنچا۔ جب والد اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو وہ سب آپ کے احترام میں سجدے میں گر گئے، وہاں کے قانون کے مطابق تعظیمی سجدہ۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔